بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم بات کریں گے غلام عباس کا جو افسانہ ہے بامبے والا، اس حوالے سے۔ تو اس افسانے میں گلستان کالونی کے لوگوں کی کہانی کو پیش کیا گیا ہے۔ اس کالونی کا پہلے جو نام تھا وہ تو بابو کالونی جو ہے کہلاتا تھا، لیکن لوگوں نے اس کو تبدیل کر کے اس کا نام جو ہے وہ گلستان کالونی رکھوا لیا۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ شرارتاً اس کا نام جو ہے بابو کالونی پکارتے تھے، تو یہاں کے جو لوگ تھے وہ پھر ان پہ جو ہے برہم بھی ہوتے تھے۔ تو اس افسانے میں بڑے بزرگوں اور نوجوانوں کی تہذیب و ثقافت کو موضوع بنایا گیا ہے کہ جو بزرگ لوگ ہیں وہ اس نوجوان نسل کی جو نئی ثقافت ہے، یعنی ان کا رہن سہن ہے، وہ ان سے پریشان ہے کہ پہلے جو ہیں لوگ وہ کس طرح سے زندگی گزارتے تھے۔ سادہ لوگ تھے، آپس میں ان میں میل جول تھا، اٹھنا بیٹھنا، تو ان کا ایک رہن سہن اور طرح سے تھا۔ لیکن وہ پریشان اس لیے ہیں کہ نوجوانوں نے کیا کیا، انہوں نے ناچ گانا، موسیقی، اس طرح کی چیزیں جو ہیں انہوں نے شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ لڑکیوں کو بھی ڈانس وغیرہ سکھایا جا رہا ہے۔ تو بزرگ لوگ آپس میں بیٹھ کے پھر وہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ نوجوان نسل کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنی پرانی تہذیب کو بھول چکے ہیں، اور یہ نئی تہذیب، یہ ناچ گانا، یہ کچھ اچھا نہیں ہے۔ تو اب نوجوان جو تھے وہ اپنی جگہ ٹھیک تھے کہ جدید دور ہے تو ہم نے تو دور کے مطابق چلنا ہے، لیکن بزرگ جو تھے وہ صدیوں پرانی روایات کو ہی لے کر چلنے کے حامی تھے کہ اسی طرح رہنا چاہیے۔ تو اس افسانے میں عام غریب آدمی بامبے والا بھی ہے جو ناحق میں مارا جاتا ہے۔ تو اس کی کہانی کی اگر بات کریں تو وہ تو مختصر ہی ہے کہ اس خطے میں جو ہے مختلف لوگ رہتے ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی بھی ہیں، سبھی جو ہیں مل کے رہتے ہیں۔ تو بچیوں کو وہ ڈانس وغیرہ بھی سکھاتے ہیں، ناچ گانا سکھاتے ہیں۔ اسی طرح بزرگ جو ہیں ان کی ان عادات سے پریشان ہیں، وہ ان کو منع بھی کرتے ہیں لیکن یہ نہیں رکتے۔ تو یہ جو ہے پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک دفعہ جب بنگالی بابو جو دو لڑکیوں کو لے کر کہیں دور چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ان لڑکیوں کو پہلے ڈانس وغیرہ سکھاتا ہے، ایکٹر بناتا ہے، تو پھر یہ کچھ عرصے کے بعد گھر والوں سے اجازت لے کے ان کو لے کے کہیں دور چلا جاتا ہے اور واپس کبھی نہیں آتا۔ تو پھر بزرگ لوگ جو ہیں وہ نوجوانوں پہ الفاظ کستے ہیں کہ اب دیکھا نا کیا آپ کی تہذیب کا جو ہے وہ نتیجہ نکلا کہ آپ کی عزت جو ہے وہ کسی کے ساتھ چلی گئی ہے۔ اب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، نوجوانوں پہ طنز کرنے لگے۔ تو جو بامبے والے کی اس میں کہانی بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی آواز بڑی خوبصورت ہے۔ وہ جب بھی گاؤں میں آتا ہے آواز لگاتا ہے تو بچے جو ہیں وہ بڑی اس کی آواز سے ہی گھروں سے پیسے مانگ کے جو ہیں چیزیں وغیرہ اس سے خریدتے ہیں، ٹافیاں وغیرہ، اس نے پاپڑ وغیرہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہیں بڑے بزرگ جو ہیں پریشان ہے کہ اس کی جو سریلی آواز ہے وہ ہماری نوجوان نسل کے لیے جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، ان کو جو ہے برائی کی طرف مائل کرتی ہے، گائیگی کی صورت میں یہ طرز لگاتا ہے۔ تو اب جب وہ لڑکیاں اس بابو کے ساتھ چلی جاتی ہیں تو پھر جب بامبے والا اگلے روز آتا ہے، گاؤں والے بڑے پریشان ہیں، سناٹا ہے کہ ہماری عزت چلی گئی ہے۔ تو وہ اسی کو بہانہ بنا کے جو ہے نا بامبے والے پہ تشدد کرتے ہیں اور اس کی جو ہے نا کافی مار پیٹ کرتے ہیں اور اس کا سارا سامان بھی کھیر دیتے ہیں۔ تو یہ اس افسانے کی کچھ کہانی ہے۔ ایک طرف تو ان کی تہذیب کا مسئلہ ہے، ثقافت کا ہے کہ لوگ نوجوان نسل جو ہے وہ کن کاموں میں پڑ گئی ہے، تو دوسری طرف وہ جو ہے بامبے والا بیچارہ اپنی روزی روٹی کماتا ہے تو وہ اس کا غصہ جو ہے اس پہ نکال دیتے ہیں۔